سادے باری تالا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان کی اولاد میں سے کوئی نیک بھی ہوئی اور کوئی اپنے آپ پر کھلا مکھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ جب اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی زندگی میں رفقہ بنت بتوئیل سے شادی کی تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، آپ کی ایریا بانج تھی۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی، وہ حاملہ ہو گئیں اور جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ پہلے کا نام عیسو جسے عرب عیس کہتے ہیں، یہی روم کے والد ہیں، اور دوسرے بچے کی پیدائش اس حال میں ہوئی کہ وہ اپنے بھائی کی عقب یعنی ایڑی پکڑے ہوئے تھے، لہذا ان کا نام یعقوب رکھا گیا۔ انہیں کو اسرائیل کہتے ہیں، جن کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسبت یسوع سے زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ پلوٹھی کے لڑکے تھے، جبکہ ان دونوں کی والدہ رفقہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ جب اسحاق علیہ السلام عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے بیٹے عیس سے کھانا منگوایا، فرمایا کہ میرے لیے شکار کو بھون کر حاضر کر تاکہ میں تیرے لیے برکت و رحمت کی دعا کروں۔ عیس شکاری تھے، وہ شکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر رفقہ نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا کہ اپنے عمدہ بکروں میں سے 2 بچے ذبح کرے اور ویسا کھانا تیار کرے جیسا تیرے والد کو پسند ہے، اور اسے اپنے بھائی سے پہلے لے کر باپ کی خدمت میں چلا جائے تاکہ وہ تیرے لیے دعا کر دیں۔ پھر اس نے اٹھ کر بھائی کے کپڑے یعقوب کو پہنا دیے اور ان کے بازوؤں اور گردن پر بکری کے بچوں کی کھال باندھ دی، کیونکہ عیس کے جسم پر کثرت سے بال تھے جبکہ یعقوب ایسے نہیں تھے۔ جب یعقوب کھانا لے کر آئے اور اپنے والد کے سامنے پیش کیا، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اس پر والد محترم نے انہیں اپنے جسم سے ملا لیا اور پیار کیا، کہنے لگے آواز تو یعقوب کی لگتی ہے لیکن جسم اور کپڑے عیس کے ہیں۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو یعقوب کے لیے دعا کی کہ وہ اپنے سب بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے برتر ہو۔ جب یعقوب چلے گئے تو تھوڑی دیر میں عیس بھی وہ کھانا لے آیا جس کا اس کے والد نے حکم دیا تھا، باپ کے سامنے رکھا، پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ کو خواہش تھی۔ فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم یہ کھانا نہیں لائے تھے اور میں نے کھا کر تمہارے لیے دعا نہیں کی تھی؟ عیس نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں۔ سمجھ گیا کہ بھائی اس پر سبقت کر چکا ہے، اپنے دل میں بہت برا محسوس کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی، پھر اپنے والد سے دعا کی درخواست کی۔ والد نے دعا دی کہ اس کی اولاد کے لیے سخت زمین فائدہ مند رہے اور یہ کہ اس کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔ والد نے جب عیس کی دھمکی سنی تو اس نے یعقوب سے کہا کہ یہاں سے کھسک جائے اور اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے جو ارض حران میں رہتے ہیں، اور اس وقت تک وہیں قیام کرے جب تک کہ بھائی کے غصے میں کمی نہ آ جائے، اور وہیں اپنی ماموزاد بہن سے شادی کر لے۔ اپنے خامد
اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی بیٹے سے یہی کہہ دیجئے اور کچھ وصیت کر دیجئے، دعا بھی فرما دیجئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دن کا آخری حصہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام گھر سے نکل کھڑے ہوئے، راستہ میں اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے ایک جگہ رات گزاری، پتھر سر کے نیچے رکھا اور سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیڑھی ہے جو آسمان سے زمین تک کھڑی ہوئی ہے، فرشتے اوپر نیچے اتر چڑھ رہے ہیں اور پروردگار عز و جل ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تجھ میں برکت رکھوں گا، تیری اولاد زیادہ کروں گا اور اس زمین کو تیرے اور تیرے بچوں کے لیے مختص کر دوں گا۔ جب آنکھ کھلی تو خواب کی بہت زیادہ خوشی محسوس کی اور نظر مان لی کہ جب میں اپنے گھر والوں میں سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو ضرور اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت گاہ بناؤں گا، اور جو کچھ بھی اللہ تجھے دیں گے اس میں سے 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دوں گا۔ پھر اس پتھر پر تیل لگا دیا تاکہ پہچان رہے، اور اس جگہ کا نام بیت الجلیل بیت اللہ رکھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس حران تشریف لائے تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی حسن و جمال میں بڑی سے بڑھ کر تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے راحیل کا رشتہ مانگا، انہوں نے قبول کر لیا اور یہ شرط رکھی کہ 7 سال ان کی بکریاں چرانی ہوں گی۔ 7 سال گزر گئے تو لابان نے کھانا تیار کیا، لوگوں کو کھانے پر بلایا اور آپ کا نکاح لیا کے ساتھ کر کے شب عروسی میں لیا کو بیچ دیا۔ وہ کمزور نظر والی اور بدصورت تھی۔ جب صبح ہوئی تو یعقوب کو پتا چلا کہ یہ لیا ہے۔ آپ نے ماموں سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیوں کیا، جبکہ میری نسبت تو راحیل کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کا نکاح کر دیں۔ اگر اس کی چھوٹی بہن سے شادی ہی کرنی ہے تو 7 سال مزید بکریاں چرانی ہوں گی۔ انہوں نے ماموں کی بات مان کر مزید 7 سال بکریاں چرائیں۔ تب ان کے ماموں نے لیا کو ان کی بیوی ہوتے ہوئے راحیل کا نکاح بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دیا، اور دونوں بہنوں کو جمع کرنا ان کی ملک میں جائز تھا۔ پھر اسے تورات میں منسوخ کر دیا گیا۔ تنسیخ کے واقعہ کے ہونے کی دلیل میں اکیلی یہی بات کافی ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا فعل اس کام کے جائز اور مباح ہونے پر دلیل ہے، کیونکہ وہ معصوم تھے۔ لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی دی دی۔ لیا کی باندی کا نام زلفی تھا اور راحیل کی باندی کا نام بلاہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے لیا کی کمی کو اولاد دے کر پورا کر دیا، چنانچہ سب سے پہلے انہی سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی۔ چنانچہ بالترتیب روبیل، شمعون، لاوی اور یہودا پیدا ہوئے کہ اس پر راحیل کو غیرت آئی، انہیں عمل نہ ہوتا تھا، لہذا انہوں نے اپنی باندی بلاہی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس رہی، اس دوران انہیں عمل ہوا اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا اضافہ ہو گیا، اس کا نام دان رکھا گیا۔ پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام نفتالی رکھا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لیا نے بھی اپنی باندی زلفی آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی، جن سے 2 لڑکے جاد اور
عاشور پیدا ہوئے۔ اس دوران لیا کی گود میں ایک بیٹا اور بھی آ گیا۔ اس طرح کل 5 بیٹے ہو گئے۔ اس کا نام اساخر رکھا گیا۔ پھر چھٹے بچے کی پیدائش ہوئی، اس کا نام زابلون رکھا گیا۔ 7ویں دفعہ ایک بیٹی دینا پیدا ہوئی۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان سے اولادیں پیدا ہو گئیں۔ پھر راحیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور یعقوب علیہ السلام سے اپنے لیے ایک لڑکے کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور قبولیت کا شرف بخشا۔ ان کے ہاں ایک عظیم شریف حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ ان سب کی زندگی حران میں ہی گزرتی رہی۔ حران ایک جگہ کا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی 2 بیٹیوں سے شادی کے بعد بھی وہیں رہی اور 6 سال تک ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح یہ مدت 20 سال ہو گئی۔ ایک دفعہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے کہا، میں اپنے اہل میں لوٹنا چاہتا ہوں۔ ماموں نے کہا کہ آپ ہی کی وجہ سے تو میرے مال میں برکت ہوئی ہے، اب آپ کو اختیار ہے کہ میرے مال میں سے جو چیزیں پسند آئے لے لیں۔ فرمایا کہ آپ کی بکریوں میں سے جو چتکبرے بچے پیدا ہوں وہ اور ان کے علاوہ ہر بے سینگ سفید رنگ والے بکرے عنایت کر دیں۔ ماموں نے مذکورہ صفات کے جانور دینے کی آمل کر لی، مگر ماموزاد بھائیوں نے یہ چالاکی کی کہ مذکورہ صفات کے بکرے غیر کی بکریوں سے 3 دن کی مسافت دور لے گئے تاکہ مطلوبہ بچے پیدا نہ ہوں۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے بادام کے درخت کی تازہ چھڑیاں لیں اور اس انداز سے انہیں چھیلا کہ ان میں خطوط نشانات بن گئے۔ پھر انہیں بکریوں کے پانی پینے کی جگہ پر گاڑ دیا تاکہ بکریاں انہیں دیکھ کر ڈریں اور ان کے بچے ان کے پیٹوں میں حرکت کریں۔ چنانچہ اس طرح کرنے سے بکریوں نے ان کی خواہش کے مطابق بچے جنم دیے۔ یہ چیز خوارک عادت میں سے تھی اور اسے معجزات کے ساتھ پلیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بے شمار غلام و جانور ہو چکے تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر آپ کے ماموں اور ان کے بیٹے تنگ دل ہو گئے، ان کے چہروں کی رنگت بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اپنے وطن میں اپنے والد اور قوم کی طرف لوٹ جائیے اور وعدہ فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب یہ بات یعقوب نے اپنے گھر والوں سے کہی تو وہ فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں اور اپنے مال کو ساتھ لیا اور چل دیے۔ ناظرین سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔